اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین معجل فرجہم۔ تفسیر نمونہ میں ہماری گفتگو سورہ بینہ میں چل رہی ہے اور اب ہم یہاں تک پہنچے تھے اس جملے تک وذالک دین القیم، یعنی وہ مضبوط اور مستقیم اور صحیح دین ہے۔ اشارہ بونس، یہ اشارہ ہے کہ ان اصول یعنی توحید خالص و نماز، توجہ بخالق و زکوٰۃ، توجہ بخلق از اصول ثابت وفا برجائے ہمیں ادیان است، یعنی یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ یہ اصول جو بتائے گئے ہیں اسلام میں، جو اصول ہیں یعنی توحید، خالص توحید، نماز، اللہ کی طرف کیا ہے توجہ ہے، یہ خالق کی طرف توجہ ہے، صحیح، توحید خالص، نماز، یہ سب اللہ کی طرف کیا ہے توجہ ہے، خالق کی طرف، زکوٰۃ توجہ ہے خلق کی طرف، از اصول ثابت، یہ اصول ثابت میں سے ہے، وبا برجائے ہمیں ادیان است، اور یہ تمام دینوں پر یعنی یہ چیز، یہ تمام جو دین ہے، جو ادیان ہے، یعنی تمام ادیان میں چیزیں، یعنی جو ادیان سماوی ہیں وہ بہرحال اللہ کی توحید پہ ان کا زور رہا، اور مخلوق کی خدمت، ان کے ساتھ بھلائی، ان کے ساتھ بہترائی، اس سب کی ہر وہ دین جو سماوی تھا وہ اس بات پہ تاکید کرتا رہا، اور سارے دین ظاہر سی بات ہے جناب آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک سب اللہ کے دین ہیں جو انبیاء لائے ہیں، اور اسلام ہی ہے، لیکن زمانے اور وقت کے اعتبار سے جیسی حاجت آتی رہی، پیش آتی رہی، ایسا ہی اللہ عز و جل دین و شریعت بھیجتا رہا، لیکن وہ سب دین الہی تھے، جیسا زمانہ رہا، جیسی حاجت ہوئی، جیسی ضرورت ہوئی، اس کے اعتبار سے دین آیا، شریعت آئی، کتاب آئی، احکام بیان ہوئے، اور جب ان کی ضرورتیں یا ان سے زیادہ ضرورتیں پیش آئیں تو اللہ عز و جل نے دوسرے دین اور شریعت کو بھیجا، اور مثلا پہلے والی شریعتوں کو منسوخ کر دیا اور آنے والی شریعت ناسخ بن گئی۔ تو ہر دین میں اور شریعت میں جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، جو آسمانی دین ہے، دین سماوی ہے، ان سب میں اللہ کی عبادت، وحدانیت اور مخلوق کی خدمت اور مخلوق کے خیال پر زور دیا گیا ہے۔ کوئی بھی دین ہو جو اللہ کی طرف سے ہے، جہاں اس میں اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا، وہیں پر مخلوق کے حقوق کا بھی خیال رکھا گیا۔ بلکہ می تمام گفت، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں انہا در متن فطرت آدمی قرار دارد، کہ یہ چیز انسان کی فطرت میں ہے کہ اللہ کی عبادت کرے، اپنے خالق کی عبادت کرے، اور توحید اور بندگان الہی کی خدمت اور ان کا خیال اور ان کی مدد کرے، یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ کہ اپنی فطرت سے ہٹ جائے تو وہ بات الگ ہے، ورنہ فطرت میں کیا ہے اللہ کو ایک ماننا اور اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا، خلق الہی کی خدمت کرنا۔ زیرا از یکسو سرنوشت انسان با مسئلہ توحید است و سوی دیگر فطرتش او را دعوت با شکر منعم و معرفت و شناخت او میکند۔ گویا یہ کہا جائے کہ سرنو انسان جو ہے وہ اس کی یہاں توحید پائی جاتی ہے، یعنی جو سارا زور ہے وہ کس چیز پر ہے؟ توحید پر ہے، اللہ کو ایک مانو، واسوے دیگر، اور دوسری نائیت سے، ایک نائیت سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں زیادہ سے زیادہ توجہ، وہ دیگر اور واسوے دیگر، اور دوسرے طریقے سے کیا فطرتش پورا دعوت و شکر، اس کی فطرت، انسان کی فطرت اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ منعم کا شکر ادا کیا جائے، نعمت دینے والے کا شکر ادا کیا جائے۔ کون ہے وہ؟ اللہ تعالی جل، وہ معرفت و شناخت او میکناد، اور اس کی معرفت اور اس کی پہچان کرے، یعنی انسان اپنے خالق کو پہچانے۔ وہ اسوء سوم، روح اجتماعی و مدنیت انسان را بسوء کمک و محرومان فراہ میں خوانات، یعنی اور تیسری چیز کیا ہے
انسان کے یہاں کہ اجتماعی روح، یعنی اجتماعی اعتبار سے، مدنیت یعنی شہریت کے اعتبار سے، اجتماعی اعتبار سے، سماج کے اعتبار سے، یعنی انسان کیا کرتا ہے؟ محرومین کی خدمت کرتا ہے. جو لوگ محروم ہیں، کمزور ہیں، مستضعفین ہیں، بے سہارا ہیں، بے چارے ہیں، انسان ان کی مدد کرتا ہے. یعنی یہ اس کی کیا ہے؟ یعنی یہ دین بھی ہے یہ، اور انسان کی فطرت میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے کمزور کی مدد کرے. یعنی اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، عبادت اور توحید کا اقرار اور شکر منعم، یعنی نعمت دینے والوں کا شکر ادا کرنا. یعنی اللہ تعالیٰ جو منعم حقیقی ہے، سب سے یعنی سب کو رزق دیتا ہے اور نعمت دیتا ہے، اور بندگان خدا کی خدمت خلق یعنی جو ایک طرح کی یعنی فطرت ہی ہے کہ انسان یعنی اس چیز کو، یعنی آپ یہ پوچھیے اگر کوئی انسان بے دین بھی ہے، اگر آپ اس سے پوچھیے کہ کسی کمزور کی مدد کرنا کیسا ہے، جس کا دین سے، مذہب سے، اسلام سے کوئی تعلق نہ بھی ہو، وہ کیا کہے گا؟ بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے. آپ اس سے پوچھیے کسی بے گناہ کو مارنا کیسا ہے، پیٹنا کیسا ہے، چاہے وہ خود ظالم ہو، لیکن کیا کہے گا؟ بھائی نہیں، غلط بات ہے، غلط بات ہے. کسی سے پوچھیے آپ چوری کرنا کیسا ہے، تو وہ سب یہ کہیں گے نہیں، بری چیز ہے. جھوٹ بولنا کیسا ہے، چاہے خود جھوٹا ہو، لیکن کیا کہے گا کہ نہیں، بری چیز ہے. جس کا مذہب سے، دین سے تعلق نہیں ہے، بھی نہیں ہے، جو مذہب کو بھی نہیں مانتا، اللہ کو بھی نہیں مانتا، وہ بھی ان چیزوں کو مانتا اور جانتا ہے اور سمجھتا ہے کہ نہیں، یہ چیزیں غلط ہیں. اور مثلاً بے سہاروں کی مدد کرنا اچھی چیز ہے. تو اس کا مطلب یہ چیزیں فطرت میں ہیں، اور دین اللہ کا دین ہے، دین فطرت ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یعنی اللہ کا دین جو ہے وہ دین فطرت ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ فطرت سے الگ ہے، بلکہ وہی دین الہی ہے، اور اللہ کا دین ہر اس چیز کو لیے ہوئے جو فطرت میں ہے، شامل ہے. اس کو فطرت سے ہٹ کے نہیں کوئی حکم دیا مثلا اس طرح کی فطرت میں نہ. لیکن کوئی انسان اپنی فطرت سے ہی ہٹ جائے، وہ الگ مسئلہ ہے، وہ الگ مسئلہ ہے. ورنہ بہت ساری اکثر و بیشتر سب چیزیں اس طرح کی ہیں کہ جو عقلی ہیں، عقل قبول کرتی ہے، جنہیں شعور قبول کرتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ کسی مثلا انسان کی فکری ناقص ہو، الگ چیز ہے کہ اس کی سمجھ میں نہ آئے، عقل تام نہ ہو اس کے پاس، اس کی سمجھ میں نہ آئے، وہ الگ چیز ہے. لیکن اللہ کا قانون، قاعدہ، جو بھی اس کا حکم ہے، یا شریعت میں جو قوانین ہے، جو دستور ہے، وہ کوئی بھی فطرت اور عقل کے خلاف نہیں ہے. عقل کے خلاف کوئی قانون نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہماری عقل ناقص ہو، ہم نہ سمجھ پائیں اسے، وہ الگ چیز ہے. ہمارا شعور کمزور ہو، ہم اسے نہ درک کر پائیں، وہ الگ چیز ہے. لیکن فطرت کے خلاف یا شعور کے خلاف یا عقل کے خلاف کوئی حکم نہیں ہے، بلکہ سارے احکام جو ہیں وہ عقل اور شعور. بنابر ان دستورات بصورت کلی در اعماق ہمیں فطرت آ جائے دارات. اسی بنا پر جو ہے وہ یہ جو دستورات ہیں، یہ قوانین ہیں اس طرح کے، یہ سب کے سب جو ہیں وہ تمام لوگوں کی فطرت میں موجود ہیں اور پائے جاتے ہیں. در متن تعلیمات ہمیں انبیاء پیشین و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خراج رفتے آس. اور یہ تمام، لہذا اسی لیے تمام انبیاء جو پہلے انبیاء گزرے ہیں، ان سب نے ان چیزوں پر توجہ دلائی ہے. ان سب کی طرح، ان سب انبیاء علیہ السلام نے ان تمام چیزوں پر اللہ کی توحید، شکر منعم، خالق کی عبادت اور بندگان خدا کی خدمت، خلق کی خدمت، اس کی مدد، ان سب پر ہر نبی نے توجہ دلائی ہے. اور نچوڑ ہے، یہ نتیجہ ہے. لہذا تمام انبیاء سابقین نے بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات پر زور دیا اور بات کو سمجھایا، اور سب نبیوں نے اس بات کو اپنی اپنی امتوں میں اپنے اپنے وقت میں پیش کیا اور بیان کیا اور اس پر کام کیا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بات پر زور دیا اور یہی لوگوں کو، امت کو سمجھایا. اللہ کی وحدانیت، شکر منعم اور مخلوق کی خدمت، اس کے ساتھ شفقت، اس کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ یعنی حسن سلوک، وغیرہ وغیرہ، یہ سب جو ہے وہ بتایا. یہ بہترین چیز ہے، اور انسان اگر اپنی زندگی میں ان چیزوں کو داخل کرے اور ان پر عمل کرے تو وہ انسان دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب رہے گا، اور نتیجہ اس کا خیر ہوگا اور بھلائی اور بہترائی ہوگی دنیا و آخرت دونوں میں. لہٰذا پروردگار سے دعا، پروردگار ہمیں اپنی اطاعت اور عبادت کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں خدمت مذہب اہل بیت علیہ السلام کی توفیق عطا فرما، اور جو اللہ کی مخلوق ہے
یا اللہ کے پیدا کی مخلوق ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، ان سب کی بھی خدمت کی ہمیں توفیق عطا فرما، اچھے طریقے پر ہم انسانیت کی خدمت انجام دے سکیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا